بات موٹا کرو اچھا کرو تھوڑا جہا روکے ہو میرے تھوڑا جہا الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام یادگار اسلاف پیکر اخلاص محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد افضل فانی صاحب زید مجدہ معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں غالباً 18-20 سال تو بعد پھر اس شہر کے اندر اللہ رب العزت نے
دین دیاں چند اللہ باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ۔ سارے میزبان دوستاں نے اج دی اس محفل کا عنوان تجویز کیتا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب انتہائی خوبصورت اور دل نشین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمانی معراج دا ذکر خیر فرما چکے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی زندگی دے اندر معراج جسمانی ایک کرایا اور روحانی معراج 27 کرایا۔ جسمانی معراج کا ذکر ہو چکا، میرے دل دے اندر مفتی صاحب کی گفتگو سن کے خیال آیا ہے جسمانی معراج کا ذکر مفتی صاحب کر گئے تو ایک روحانی معراج کا ذکر میں تمہیں سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے سامنے صبح دی نماز پڑھاون تو بعد چہرے انور پھیرن تو بعد سوال کرے دے ہن کہ تواڈے وچوں کئی بندے نے گزشتہ رات کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کئی بندے کوئی خواب دیکھا ہوئے ہاں وہ بیان چا کرے دا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خواب دی تعبیر بیان فرمے دے ہن۔ آپ نے حسب عادت سے سوال کیا، صحابہ کرام عرض کی حضرت نہیں گزشتہ رات سارے وچوں کئی بندے نو کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بد گزشتہ رات نیند دی حالت کہ ایک خواب میں آمنہ دے نال ویکھا، یہ آپ دے روحانی معراج کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب اور روحانی معراج کا ذکر خیر کرن تو پہلے بخاری شریف کے لفظ کو سناواں۔ بخاری شریف کے اندر بھی لفظ، ترمذی شریف کے اندر بھی لفظ رؤیا رواہ البخاری رواہ الترمذی۔ اللہ کریم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کو نظر آنے والا خواب اللہ کریم دی وحی ہو گئے۔ تہاڈا سارا خواب کا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کریم دے پیغمبر کا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے بھی گل پہلے عرض کراں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئے سمن دی حالت وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے تے خواب نظر آیا۔ قرآن پاک دے الفاظ کہ میرے سامنے تیسرا پارا سورۃ النام سورۃ البقرہ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی تیسرا پارا پہلا صفحہ میرے سامنے آیت نمبر 255 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ادھر تو بھی پاک ہے، اللہ کریم تو بھی پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے تو خواب آیا، ایک فرق خالق مخلوق کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمن والے رب العالمین سمن تو پاک ہے، کوئی فرق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کریم نیچے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میں سبق روک چھوڑے درمیانی ہی گھوڑ گل سنیں گا وقت میں سبق دیا سکتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ قوم بنی اسرائیل حاضر ہوئی، آکھن لگی حضرت حل ینام ربک، تھوڑے پروردگار ندر آندی کہ نہیں آندی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، ایک سوال شروع کر دیتے نے۔ رب العالمین فرمایا میرے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم دے سوال کا جواب تو دے سمیں نہیں، میں اللہ کریم جواب دے بڑھائے ترجمان سنت اندر موجود ہے۔ تیگل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دینا اللہ کریم نے حکم دیتا میرے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تو پانی دے برتن بھرو چاہ شیشے دے ہو میں نا انہاں نوں پکڑ کے رات دے ٹائم عبادت تو فارغ ہون تو بعد کھلو ونجو، انہاں برتن نوں پکڑ کے کھلو بنا یہ تو دی ذمہ داری تے ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت تو فارغ ہون تو بعد ذکر اسکار کو ویلے ہون تو بعد تو شیشے دے برتن جو کھتے نا انہاں نوں پانی نال بھر کے پکڑ کے کھلو گئے، کتنی دیر کھلو میں نا پھر وجود تھکن لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چھوٹا آیا ہے وہ بصیر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سفر میں لازہور گزرے دوبارہ ندر دا غلبہ تھی ہے۔ فانکسرت السجاجتان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ندر دا چھوٹا آیا ہے، حد حلے دے وہی شیشے دے گلاس دل نہیں گر گئے، سارا پانی زمین دے بٹا گیا، برتن میں ٹوٹ گئے۔ رب العالمین فرمائے میرے پیارے کلیم اے بڑی قوم دے سوال دا جواب ہے، پارے دے نندرہ من لگی ہے تو ساتوں برتن بھی نہیں سنبھال سکے، میں اللہ کریم دے نندرہ گئی ساری کائنات کنٹرول کون کرے سی؟ اللہ کریم سمن کو پاکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے خواب دے اندر منظر ویکھے یہ صحابہ اکرام دے سامنے امنا دلال بیان فرمائے فرمائے میرا محمد ذکر خیر تو بندے آگئے میرے سامنے میں واقع لگی امنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم سارے نال چلو انہاں دونوں بندہ دلال میں روانہ ہو گیا میں نو لے گئی بسر زمین دے اندر پہنچے ایک بندہ میں نظر آیا ہے جرا کھلوتا ہوئے ہے اندھے نال ایک بندہ بیٹھا ہوئے ہے کھلوان والے بندے دے ہاتھ دے اندر لوہے دی زمبورے پاون والے بندے دے منہ دی پاکے اس دی واچھا نو چیرن دی کوشش کرے دے سجے پاسو جس میں لوہے دی زمبور پاکے چرے دے کھپے تو جگہ دونی پہنچ میں دیئے کھپے پاسے پاکے جس میں چرے دے کرنا دونی پہنچ میں دیئے دھیرے دھیرے کھپا پاسا چرے دے اللہ سجا پاسا ٹھیک کر دے دے جس میں سجا پاسا چرے دے اللہ کھپا پاسا ٹھیک کر دے دے وہ دونوں بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑ گئی حضرت تو سمجھ کے چلو آپ نے فرمایا کیا ماجرے حضرت تو سنسانے نال اگوتے چلو اس بندے نال قیامت دنیا سلو تھی ناراسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں چلا ایک بندہ میں زمین تے لیٹا ہویا نظر آیا ہے دو بندہ دے سر دے اوتے کھلوتا ہوئے ہے پتھر ہاتھ دے اندر پکڑ کے سمن والے بندے دے سر مر دے پتھر لگنا دے سر دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دے سر پاس ہوئے دے پتھر دور جا پودے اے مارن والا بندہ پتھر چاون واسطے میں دے اس میں جا کے واپس بن دے اللہ بندے دے سر دوبارہ ٹھیک کر چھوڑے دے پتھر مرے دے سر پاس ہوئے دے میں پوچھے دو بندے ہو جڑے مینوں نال لے کے آئے ہوئے کیا ماجرے آکھن لگے اللہ دے ماموں اگے سر نال چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک تنور میں نظر آیا بے لباس مرد تے بے لباس عورتاں
اس تنور دی اگ دے اندر جلدے پیان چیخو پکار شروع ہوئی جس نے اگ دے شولے تلے ویندن نو تلے چلے ویندنا اگ دے شولے اتے آدن تو اتے آمیننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوننا تو رب بندے اکھڑ کے حضرت اگے سارے نال چلو روحانی معراج تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تالاب میں نظر ہے جنا خون نال لبرے سہی ایک بندہ خون دے تالاب دے درمیان بھی چاہیے تردا تردا جس ویلے کنارے تے پہنچ دے کنارے دے اوتے بندہ کھلوتا ہے پتھر چاہے اس بندے نو مرے دے پتھر دور ون پوندے او بندہ دوبارہ تالاب دے درمیان ون ڈھا دے او بندہ پتھر چاون واسطے دے اے بندہ کرتے کرتے بد کنارے تے آ کے نکلن دی کوشش کرے دے بار والا بندہ پتھر مرے دے درمیان دے اندر ون پوندے میں پوچھے کون ہے حضرت اگے چلو قیامت تک سلوکی دے نال تھی درسی کمال اور دوسرا جا کے میں نے جواب دیوے ایک کیرے معراج دا ذکر بیٹھا کرے نا روحانی جسمانی معراج تے ایک ہوئی نا حضرت چلو سارے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ایک بندہ نظر آئے بزرگ شخصیت درخت تلے بیٹھا ہوئے نال چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک ماجرے اجن تو انہوں نے نسایا دے نال لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پاسے دے ایک بندہ ہے جس نے آگ جلائی ہوئی ہے لکڑیاں نال رکھی ہوئی ہیں آگ تھوڑی دھیمی ہون لگے اور لکڑیاں پا چھوڑے دے آگ پھڑکن لگے دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگے چلو آپ فرمانے پاک دندر منو لے کے گئے حسین و جمیل پاک بہترین اسے در مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو دے پین اللہ دی معبود ذرا اگے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس نلو ہو بہترین پاؤں دندر منو لے کے گئے جیرا پاک پہلے پاؤں نلو بھی آلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کیا ماجرے ان میں سبق روک چھوڑے آخری گل میں آخر پہ بیان کر لیے ان میں دوبارہ پیچھے آنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری رات تسا میں سیر کریں گے مختلف منظر میں تسا بھی کھین دسو تو صحیح تسا کون ہو یہ سارا جرا منظر میں ویکھداریاں بندے کون ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سید الانبیاء ہونا برحق امام المرسلین ہونا برحق خاتم النبیین ہونا برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سارے نبیوں دا سرتاج ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ساری رات وہ بندے نال ٹرے دے رہے منظر بھی کھیلتے رہے حضور سے کچھ دے پہن تو سا کون بے شمار قرآن پاک دے حوالہ جاتی نا میں قرآن پاک دا ہی حوالہ تو سا دوسر بھی کھاون لگا پر عام فام حوالہ میم پارا سورت نا سورت النمل فرمایا کل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آیت نمبر 65 بیمہ پارا اپنا پہلا صفحہ رب العالمین دلارے کتاب حوالہ بے صافی علماء کرام نے لکھے کتاباں وچ ترے چیزاں دی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے ان اکھیاں نال بیت اللہ شریف کو ویکھنا بھی عبادت ثواب ہے عزت آدم دی نظر نال والدین کو ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے ان اکھیاں نال اللہ دی کتاب قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے
اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں، زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں، جنات مخلوق، فرشتے مخلوق، انسان مخلوق عالم الغیب نہیں۔ اگر عالم الغیب ہے تو اللہ، بیدار ہو وہ سارے میرے بھائی، جس نے نال جواب دینا ایمان کی جرت تے طاقت نال عالم الغیب سے رکاوے، محبت نال عالم الغیب سے رکاوے۔ نجومی بیٹھے بول لاگے جو چاہو سو پوچھو، واہ بھائی واہ، حق وے کہ قسمت رسن دا دعویٰ بیٹھے کرے نینوں توتے بٹھا کے توتے طوفان کڑوے دے پین، رب کعبہ دی قسم قرآن پاک دے مقابلے وچ عالم الغیب ہون دا دعویٰ کرن والا نجومی جھوٹا تے اللہ دا قرآن سچا۔ ناخن دے اتے سیلا چھوڑیے بچے نو سامنے بٹھا چھوڑے، لوٹا پھری دا پیے کیوں بادشاہ بچہ گم ہو گیا ہے، جنہ تو پوچھ دے پہ ہیں بچہ میرے پاسے گیا، جن غیب جان دے جنہ نے دسنا ہے توری چوری کیا کی دیئے، رب کعبہ دی قسم اے سارے پیسے جماون دے ٹھم گنا، جنہ تو عالم الغیب سمجھ کے انہاں تو چوریاں پوچھن والا، گم شدہ بچے پوچھن دا دعویٰ کرن والا، امام جھوٹا اللہ دا قرآن سچا۔ عالم الغیب سے رکاوے، محمد رات جاگو جاگو کھاوے، اللہ دا قرآن پاکے رسا جنہاں نو حسن دیتا سے کفن دیتا سے جنازہ پڑھا سے چار پائی دے جاکے قبرستان لے گئے ہیں، قبر کے اندر کئی فٹ زمین کے اندر تلے اتار چھوڑا سے اتے مٹی پاکے قبر بنا کے واپس آ گئے ہیں، قبران والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں۔ اللہ نے سوال کا جواب 1400 سال پہلے قرآن نازل کر چھوڑا، فرمایا یشعرون ایان یبعثون، قبر والے مردے جو بھی ہوئے، قبر والے مردے جو بھی ہوئے، کوئی پتے یا کوئی نیکے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی مرید ہے یا مرشد ہے، کوئی امتی ہے یا نبی ہے، یہ قبر کے اندر دفن ہو گئے، انہوں نے اپنا پتہ بھی نہیں، سانو زندہ کر کے تیرے قبر جو اٹھایا ویسی۔ سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے ارشاد فرماتے ہیں، موت تو بعد قبر والے مردے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں، تو سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، معذرت چاہنا میرے درد دل تے اور کرو، اللہ ذرا اونچا لونا ہے، بیدار ہو کے عالم الغیب سے رکاوے، نہیں آواز مسجد تو باہر جانی چاہیے، عالم الغیب سے رکاوے، میرا فیصلہ ہے یہ قرآن بڑے حوالے ہو سے وقت ہے، ساری رات تو سمجھ لو دورائے ہے، ساری رات چلا ہے تو سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر لگے میں جبرائیل تے میکائیل، اچھا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تساں منظر ویکھے اساں تو دسے دے جو کہ حقیقت ہے، جڑا پہلا بندہ کھلوتا ہے لوہے دی سبوت جا کے تو بندہ بیٹھا ہویا ہے، کھلون والا بندہ سجے پاسے منہ دے اندر پا کے اودے اس حصے کو چیرے دا پیا ہے، جس ویلے یہ بات چیری دی ہے کرنا دونی پہنچ دی ہے، کھپے پاسے کو چیرن لگ دے اللہ سجا ٹھیک جا کرے دے، سجے نو چیرن لگ دے کھپا لو ٹھیک جا کرے دے، قیامت دونی سلو دی مندے نال ہونا راسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کرن لگے اللہ دے محبوب حقیقت دے اے بندہ جھوٹیاں گلاں معاشرے دے اندر پھیلاون والا ہے، جھوٹ بولن والا بندہ
توحیدیو شیطان دھوکا دیتے سانو عقیدہ ٹھیک ہوئے جو مرضی آوے کرو پہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم نے جنتیاں دی نشانیاں بیان کی دیں سورہ عمران وچ اے میرے سامنے تیسرا پارا سورۃ عمران جنتی کون بندے نا فرمایا صابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار میرے سامنے آیت نمبر 17 کھلی ہوئی ہے جنتیاں دی پانچ نشانیاں اس مقام تے بیان کی دیاں الصابرین صبر کرنے والے تھوڑے ماحول کے مطابق میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں جیرے حضرت شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے والے ہیں سادہ حضرت حسین بھی صابر رہی جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جمع بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ صبر کرنا نہیں کا نمبر 2 جنتیوں کی دوری نشانی والصادقین سچ بولن والے زبان دے بھی سچے نیت دے بھی سچے عمل دے بھی سچے قول دے بھی سچے نمبر 3 والقانتین اللہ دا حکم منن والے جنتی نمبر 4 والمنفقین اللہ دے رستے دے خرچ کرنے والے یہ 4 انگلیاں میری دوستاں نے کھڑیاں نا صبر کرن تو بعد سچ بولن تو بعد اللہ دا حکم منن تو بعد اللہ دے رستے دے خرچ کرن تو بعد انہاں نوں اپنی نیکیاں تے فخر نہیں اپنے اعمال تے ناز نہیں بلکہ والمستغفرین بالاسحار ساری دے ٹائم اللہ تو کمی بیشیوں دی معافی منگن والے اتنی چھپا رہا 22واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ الاحزاب اور رب العالمین دی لارن کتاب کھلی ہوئی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یہ سورۃ کا نام سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میرے سامنے ہے ایمان والو اللہ کو ڈرتے بھی رہو تے گل ٹھیک تے سیدھی تے سچی کی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت رو دیکھئے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں انہیں مٹھی بند کی دی ہوئی سے آخر لگی پتر میں نہ دیا میری مٹھی چیز ہے تینوں چیز لیونا چاہنیاں یہ چیز ہے شہر تینوں لیونا چاہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں صاحب اولاد ہوں اور صاحب اولاد تو غور کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سن کے دینوں آپ نے فرمایا عبداللہ دی اماں بچے کو کیری شہر دیونا چاہنی جھگڑا ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے بہن کیری شہر دیونا چاہنی مٹھی دے در کیری شہر مسئلہ سمجھ آ گیا پردہ وچوں جانن تے دیکھن والا صرف اللہ ہے
میرے سامنے 21 سپارہ سورت لقمان اتنا قرآن پاک دے اندر سنے تے میرے سامنے آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے فرمایا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ لطیف خبیر۔ میری چار انگلیاں میں خرید سارے بھائی۔ نمبر 1 اجرا صفا بچھی ہوئے ہیں قالین بچھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے مٹی کے ذرے ہوتے موجود ہو سر نظر نہیں آتے چیز بالکل چھوٹی ہوئے بالکل باریک ہوئے پتہ نظر نہیں آتی ہوگی تے نمبر 2 چیز پردے وچ ہوئے تمی نظر نہیں آتی ہوگی دیوار پہ پار کیڑی شے کوئی پتہ نہیں پردہ ہے نمبر 3 چیز اگر زیادہ دور ہوئے تمی نظر نہیں آتی ہوگی چھت تے چڑھ کھڑونے ہیں تے جہلم نو ویکھن دی کوشش کرو جہلم سر نظر نہیں آنا دور ہے نا نمبر 4 اندھیرا زیادہ ہوئے اندھیرے خوب وچ شے نظر نہیں آتی ہوگی چیز باریک ہوئے زیادہ نظر نہیں آتی نمبر 2 پردہ وچ ہوئے تبھی نظر نہیں آتی چیز زیادہ دور ہوئے تبھی نظر نہیں آتی تے نمبر 4 اندھیرے وچ ہوئے تبھی نظر نہیں آتی حضرت لقمان اپنے بیٹے نو مسئلہ سمجھے دے پین فرمان لگے یا بنی اے میرے لختے جگر نور نظر اگر کوئی نیکی کوئی گناہ والی عادت خیال کرے رائی دے دانے دے برابر بھی ہوئی رائی دا دانا بالکل باریک تے چھوٹا ہوندا ہے رائی دے دانے دے برابر تے ہوے فتکن فی صخرۃ پتھر دی چٹان وچ پتھر دی چٹان دے اندر پردے ہی پردے تے نمبر 3 فی السماوات تے ہوے آسمان دے اندر زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے 10 سال کا آسمان 3500 سال کا سفر رائی دا دانا بالکل باریک وجود والا تے ہوے پتھر دی چٹاناں وچ جتھاں پردے ہی پردے تے نمبر 3 ہوئے آسمان وچ بالکل دور تے نمبر 4 پھر یہ ہوئے زمین کے اندر اندھیرا وچ یاد بھی اللہ اللہ اس بھی حاضر کر کے لے آسی کیوں ان اللہ لطیف خبیر اللہ کریم باریک تو باریک چیز نو ہی ویکھن دے جانن والا ہے اللہ ذرے ذرے دی خبر رکھن والا ہے رب العالمین کا پردہ جو دیکھن والا ہے پردہ جو جانن والا ہے ایسی تو صرف اللہ دی ہے اللہ تو بغیر کسی دی نہیں تیسرا پارہ سورت آل عمران فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ آیت نمبر 5 آسمان و زمین دی کوئی شے ایسی نہیں جی اللہ کریم دے سامنے چھپی ہوئی ہوئے یہ تیسرا پارہ ہے اور 13واں پارہ سورت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے الفاظ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء آیت نمبر 38 اساں جو چھپے نے ہیں اس میں اللہ کریم جان دے جو ظاہر کرے نے اس
اس نو بھی اللہ کریم جان والی ذات ہے تے پوری کائنات وچ کوئی شے امیر سے بتھیرا کمرہ ہوئے روشن دان وچ دھوپاں دی پئی ہوئے سارے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرمائے دیا اندھارے کمرے وچ روشن دان وچ دھوپاں دی پئی ہوئے اس دھوپ دی لکیر وچ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آنے ہونے ایک ذرے نو عرب والے کہندے شیء شیء اللہ کریم دے سامنے کوئی شے کوئی ذرہ بھی چھوٹے تو چھوٹا چھپا ہوا نہیں نہ آسمان وچ نہ زمین وچ ایک باری وطن رضنا محبت نال لون دی درخواست ہے کائنات دے ذرے ذرے نو جانن والا دیکھن والا سے کون ہے ماں تیرے ہاتھ وچ کیڑی شے سبق بھول گیا حق ہے سبق بھول گئے اس نے ہی انگلیاں کھولیاں تلی سامنے کی دیئے حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم میں پنڈ دا گانا آئی پتر کو دیونا چاہنی امتا میں بلائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ دی اماں اگر تیرے ہاتھ دے اندر کوئی شے نہ ہوندی پتر نو آکھیا پتر میں تینوں شے دیواں ہاتھ تیرا خالی ہوگا اللہ دے دفتر وچ تیرا بہت بڑا جھوٹ لکھا گیا یہ کون بندہ ہے جنہیں ماچھا دیاں پئیاں نے جھوٹ بولن والا سارے دکاندار دوست رکھ دے نا حضرت بندہ جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکدا میری بولی نہیں سمجھ جھوٹی قسم بندہ نہ چاہے تو گاہک کو اعتبار نہیں آتا حضرت مجبوری تو جھوٹ بولے دے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کٹھے جا رہے ہیں ہجرت دے سفر تے اور میں نے ایک دو شعر یاد ہے یار پیغمبر صدیق اکبر یار پیغمبر صدیق اکبر ہم سب کا رہبر صدیق اکبر آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر محراب و منبر صدیق اکبر آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر محراب و منبر صدیق اکبر ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے آقا تیرے گھر صدیق اکبر تے ہمدم دمن ساتھی دوست صدیق اکبر تو ہمدم بدر مقام بدر کا بھی ساتھی تو ہمدم بدر تو ہمدم قبر بدر کا بھی ساتھی قبر کا بھی ساتھی تو ہمدم بدر تو ہمدم قبر تو ہمدم بدر تو ہمدم قبر تیرے مقدر صدیق اکبر رشتے دارین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک بندے نال ملاقات ہو گئی ہے جڑا حضرت ابوبکر صدیق کو جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقف نہیں خیر وفیت پوچھی نہیں تجھے دی جنوں سا سلام دعا چھڑے دی خیر وفیت پوچھن دعا تو بندہ کھڑ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اے سو مما کا بڑے نال بندہ کون ہے حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا گل بھی سچی کی نے اے بھی خطرہ ہے سو تھنے نام دا اعلان کر جو کہ مشرکین مکہ راز بھی وہ نہیں کرنا جھوٹ بھی نہیں بولنا اے بھی بڑی مجبوری بندہ پوچھدا بھی جو نال نہ بندہ کون ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
سینڈ نال بندہ کون ہے حاضر جانو یادی سبیل اے نال لاؤ بندہ جڑا مینوں رستہ بھی کھیلے عرب دے لوکاں دی نہ کئی رستے دا پتہ نہ ہویا کینوں پیسے دے کے مزدوری دے کے نال رکھے دے ہونیاں تینوں مزدوری دے ساتھ مینوں رستہ بھی کھاونا ہے صدیق اکبر فرماون لگے او بندہ نال جڑا مینوں رستہ بھی کھیلے سوال کرن والے سمجھے شاید کوئی پیسے دے کے رستہ بھی کھاون والا رہبر نال رکھا ہویا نے تے حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا دل دی نیت گئی میرے نال او بندہ جڑا مینوں جنت دا رستہ بھی کھیلے اس تو بڑی مجبوری کیا ہو گئی یہ بہانے نہیں چلنے دن قیامت دے سارے دکاندار دوستاں دے اگے چلو سبب بڑا لمبا ہے میں وہ خلاصہ سنیں گا جیرا بندہ ستا ہوئے لیٹ ہوئے زمین دے ہوتے تے سر دے کھلاون والا بندہ پتھر جا کے انہیں سر ہی مرے دے سر دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل دے میکائیل آکھن لگی حضرت اے او بندے جس کو مسئلہ دا علم تا ہے لیکن عمل نہیں کیتا حدیث پاک سنا امیر صاحب دونوں سا لکھے دے نور قرآن آمد اللہ کا سچا فرمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تزول قدم عبد حتی یصل النربا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمین دن قیامت بندے دے پیر پکڑ گنسی اللہ دے حکم نال جتنے گھڑی بندہ چار سوالوں دے جواب نہ دے سی زمین بندے دے قدم نہیں چھوڑنے اللہ کا دے قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارا سورت البروج فرمایا فعال لما یرید آیت نمبر 16 دے میری انگلی ہے سورت البروج کے آخری پارا اللہ کسے کم کا ارادہ کرے اللہ کر سکتے اللہ نو روکن والی طاقت پیدا ہی نہیں تھی یہ بندے دے پیر پکڑ حل نہیں سکتا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چار سوال انہوں نے بندے ذکر نمبر ہی کا آن عمر ہی فی ما فنا بندہ میں تینوں 70 سال 100 سال 80 سال عمر دیتی گئی اپنی زندگی دے ہی کبلا دے دا حساب دے اپنی عمر کتھا بنا کے آئے تیرا جواب دے سکو فیس بکم دے ساری رات فلمہ دیکھ لے بنائی اسے سینما گھرم دے اندر بنائی اسے تاش کھیل کھیل کے زندگی بنائی اسے تو ناراض ہو گئے مسئلے پہ کون سے کوڑے کوڑے شروع کر دی چوکا دے کھڑاؤں کے بڑی تھی بہن لو دیکھتے ہویا زندگی بنائی اسے یہ جواب دے نمبر 2 شبابی جوان اپنی جوانی کا حساب دے جوانی کتھا گال کے آئے در جوانی تو مقدم شیبائے پیغمبری وقت پیری قرب صالح میں شوت پر ہے ردار جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر سب اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے جیلہ دے اندر اکثر جوان تھانے دی حوالات دے اندر اکثر جوان چوریاں دے ڈاکے مارن والے اکثر جوان جوانی کتھا برباد کی دیا بھی جتنے گھڑی جوان جوانی دا حساب نہ لے سی زمین نے بندے دے قدم نہیں چھوڑنے نمبر 3 مالی من اینا اکتسب وفیما انفق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اپنے مال دے پیسے دا حساب دے مال کمایا کی میں تے
فرض کیویں کیتا ہوئی؟ تیرا جواب دیسا سود نال کوٹھیاں بنائیاں، حرام دے پیسہ نال بنگلے بنا کے وکوایا، یادا میں فضل ربی، یہ جواب دیسا؟ رشوت تے چاہ پانی کھن کے دنیا کٹھی کیتی آئی، پرائیاں زمینہ تے قبضے کیتے ہیں، یہ جواب دیسا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من سبع رزین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیرے بندے کٹھ دے برابر بھی دوسرے بندے دی زمین تے ناحق قبضہ کیتا ہے، دہاڑے قیامت دے سب زمین دا توپ پوا کے کاٹے دے اندر پایا ویسی جو چاہ۔ میں سبق روک چھوڑے ہی حوالہ یاد آگے اس کو اچھا۔ چوتھا پارا سورت نام سورت النساء، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت نمبر 10 سورۃ النساء جو ہمارا تیرے لوگ یتیموں کا حق مال کھاندے ہیں، یتیم بچی ہے یتیم بچہ ہے، انہاں دا حق مال کھان والے اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے کھاندے پین۔ حضرت حمدون قصار بہت بڑے اللہ دے نیک ولی گزرے، رات دا ٹائم دوست آخری وقت روح پروان کرنا لیے سکرات لگی ہوئے نا، حضرت حمدون قصار نال بیٹھے نا، جس میرے دوست دی روح نکلی ہے، حضرت حمدون قصار فرمایا چراغ بجھا چھوڑو، دیوا بجھا دے۔ وارثہ کہنے لگی حضرت میت پئی ہوئی ہے، تھوڑا دوست فوت ہوئے ہیں، اسا فرمائے دے چراغ بجھا چھوڑو، اندھارا ہوئے ہیں۔ حضرت حمدون قصار فرمایا بارشو اپنے گھراں وچ چراغ چاو کے لے آؤ، جتنے دونی میرا دوست زندہ ہے چراغ دا مالک ریل ہے، انہی نے فوت ہون دے بعد یہ چراغ یتیم دا مال ہے، یتیم دا چراغ استعمال کرنا سارے واسطے حرام ہے۔ ساڑھے حالات کیا آئی؟ مال کمایا کی میں تے خرج کی میں کیتا، تے چوتھا مسئلہ چوتھا سوال فرمانے ماں میرا بعد مالم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سنن والا مسلمان، نصیحت سنن والا، تقریرہ میں خطابہ میں جوہر میں کھڑ والا، جیرے جیرے مسئلے سننا دے، جیرے مسائل دا پتہ ہوئی، عمل کتنا کیتا ہوئی، جواب دے۔ ظہر تو بعد سارا جلسہ ہوئے، اثر لے جلسہ ختم ہو گئے، جماعتی ساتھی موٹر سائیکل رو ککا مرے دے گئے، نماز نہیں پڑھی۔ مغرب تو بعد جلسہ ہوئے، عشاء دے ٹائم جلسہ ختم ہوئے، موٹر سائیکل سٹارٹ کرے دے گئے، نماز نہیں پڑھی۔ یہ کرنا دا چسکے خالی کرنا دا، انہاں بات نصیحت سنن دا کوئی فائدہ نہیں، جڑے بندہ آوے اس نیت نال ہے کرنا دی لذت واسطے سننا ہے، نیت اے لے کے آئے خیال کرے ہن حالات کیا بن گئے۔ جیرے مسائل دا پتہ بھی عمل کتنا کیتا بھی، جیرے بندے دا صرف ٹکڑے ٹکڑے کیتا بھی ہے، اے او ہے علم ہے، مسئلے دا پتہ ہے لیکن عمل نہیں کیتا۔ 17واں پارہ سورۃ کا نام سورۃ الحج، فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ یہ میرے سامنے آخری صفحہ سورۃ الحج 17واں پارہ کھلا ہوا ہے، یہ حوالہ ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ایک بندہ ہے، میں رستہ دے میں حضور دے سامنے پکڑا ہے،
صحابہ نے رستہ دیتے سامنے آ کے بہ گیا اللہ دے محبوب مینوں قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھنا ہے تے 94واں پارا سورت کا نام سورت النحل یہ میرے سامنے 94واں پارا اور قرآن امین دا قرآن کھلا ہوا ہے سورت النحل فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے آیت نمبر 98 جس ویلے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ ہوئے سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے بیٹا بہرو مہربانی کرو ساتھی میرے بھی خیر میں ایک تحفہ دے ہوں دشمن دو قسم دے ہونے ایک زہری دشمن نظر آمن والا اس نال کا مقابلہ آسان ہو رہا ہے تیرا باطنی دشمنوں دے نظر نہ آوے اس نال مقابلہ کرنا بہت مشکل دے اوکھا ہوندا ہے شیطان سارا باطنی دشمن ہے نظر بھی نہیں آندا 8واں پارا سورت کا نام سورت الواراف فرمایا انہو یراکم هو وقبیلہم من حیث لا ترونہم آیت نمبر 27 شیطان تو ویکھ دے اس دا قوم قبیلہ بھی تو ویکھ دے تساں شیطان نو ویکھ نہیں سکدے شیطان سارا دشمن نظر ہی نہیں آندا مال کا دشمن نہیں جائیداد کا دشمن نہیں اولاد کا دشمن نہیں سب تو قیمتی چیز ایمان کا دشمن ہے نظر بھی نہیں آندا تے دشمن نال مقابلہ ہتھیار نال کیتا جاندا ہے اور میں بندہ جس نے قرآن پاک پڑھن کا ارادہ ہوئے سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیار ہے اگلا جملہ خیال نہ سن رہے شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیار ہے ہتھیار بھی کھایا سے اعوذ باللہ پڑھیے شیطان نس گیا ہو سکتے حملہ کرما سے دوبارہ قریب آ جاوے اکے بندہ ہن پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ ہتھیار تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوار رحمت دی دیواری آگے ہو ہون قرآن پڑھتے جاؤ تے سلام نال اجرو جدامن نو پڑھتے جاؤ اعوذ باللہ میں اللہ دی پناہ بھی چاہنا المیہ رہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھئے سمجھا نہیں جنو شادیوں من لگیے دولہ دے حد اندر تلوار کلہاڑی ملک سے نہیں کیوں کہ بادشاہ جنہ کا خطرہ ہے جنہ پکڑ کرنے میری بولی سمجھ آتی کوئی ہے 50 لاکھ روپے دی گڈی خریدیے نال پرانی جُتی لڑکی ہوئی ہے چلو جُتی نہیں لڑکائی تو کالی ٹاکی کالا کپڑا 2 کروڑ دی کوٹھی بنائیے سالن پکاون والی ہانڈی الٹی لڑکی کھلوتی ہے ملک سے دیکھ کیوں کہ بادشاہ نصر حکمت تو بچایا ہوا ہے اچھا ایک کالے دھاگے ایک بادشاہ اس نے ایکسیڈنٹ کو بچایا ہوا ہے قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے 29واں پارہ تے سورت کا نام ہے سورت الجن فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد فلن اجد من دونه ملتحدا سورت الجن دے 29واں پارہ اعلان فرما دیو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بغیر میں آمن دلانوں پناہ دیون والا کوئی نہیں او سبق دے بندہ کھڑا حضرت میں قرآن پڑھنا یا او
اوف باللہ بسم اللہ تو بعد آپ نے فتح پڑھ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. بس حضرت یہ سبق اج کافی ہے بہت ہی پریشان اللہ دی خاطر جہاد کرو جی جہاد کرن دا حق ہے. چلا گیا دوسرے دن سبق پڑھن نہیں آیا تیسرے دن ہفتہ گزر گیا نہیں آیا پورا مہینہ گزر گیا سبق پڑھن نہیں آیا. مہینے بعد آیا میں نے رستہ دے میں سبق پڑھنا چاہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دس مہینہ غیر حاضری کیوں کی دیئے. حضرت تو سب سبق تو قرآن پاک دا پڑھایا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. سورت دنا سورت الحج 17واں پارہ آخری سمائے قرآن دا حوالہ. اللہ دی خاطر جہاد کرو جنہیں جہاد کرنے دا حق ہے. میں پورا مہینہ سرحدوں تے جا کے دشمنان اسلام نال جہاد کردا رہیا. پہلے حکم تے عمل کر کے آیا اگے سبق پڑھاونا تہاڈا کم ہے عمل کر کے بھی کھاونا میرا کم ہے. کنا دے چسکے رہ گئے خالی مسئلے چھوڑا واسطے جدا سر ٹکڑے ٹکڑے ہونا پیا علم ہائی عمل نہیں کیتا. نمبر 3 حضرت جڑے بے لباس مرد بے لباس عورتاں تنور دی اگ دے اندر تانوں جلدے ہوئے نظر ہیں. اب دا شوڑا اتے بنے اتے آ گئے تلے بنے تلے آ گئے چیخو پکار شروع جامتوں یہ سلو تھی دراسی. ایک بڑی امت دے برا کام کرنے والے مرد تے عورتاں ہی نہ. ہائے ہائے ہن حالات کیا بن گئے. گھراں دے اندر جو ٹچ موبائل چلدے پے ساری دھی بہن دی عزت کی محفوظ رہ سی. سنراد ہو گئے نہیں غیرت مند لوگو تے میں گل غیرت دی کرن لگا. کوئی پرایا بندہ سارے گھر دے اندر وڑا وے سانو غیرت آونی ہے. لڑائی شروع ہو گئی تے حیا نہیں آیا کیویں تو پرایا ہو کے سارے گھر دے اندر وڑا ہے. پرایا بندے پرایا دی اجازت تے گھر وچ قدم رکھے سانو غیرت آندی ہے. اندر ساری دھیاں تے بہناں بیٹھی ہوئیں تے تو گھر وڑا ہے تے ٹی وی تے فلماں تے ڈرامے چلا کے دھیاں بہنوں خود اساں غیر مارا مرد بھی کھیلے پے ہیں. ہن ساری سوچ کی دے گئی. آج پنڈا کے ساتھی امیر سے پکے میرے سے ناراض ہو گئے سے اور سے کوڑے کوڑے مسئلے ہائے بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے لڑ گیا. پوچھا وہ بہن آپ کا پردہ تھا کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ گھور چھوٹا جتنا خواب بھی سنائی ہوئی. صحابہ کرام نے شاگرد بہت عظیم شان تابعی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب دی تعبیر دے ماہر. ایک بندہ ہے حضرت میں خواب دیکھا ہے تعبیر بیان فرماؤ. نالا جا میرا پڑوسی ہے پڑوسی کے گھر کبوتری ہے. میں خواب دیکھا ہے میں پڑوسی کے گھر جا کے اودی کبوتری نو پکڑ کے اون دے پر تروڑ چھوڑے نا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا. اس کے نو جی ایک ادھا خواب یہ تھا کہ بھی ہے میں پڑوسی کی کبوتری دے پر توڑے کالے رنگ کا کپا میرے گھر کی پچھلی دیوار کا سوراخ کر کے اندر وڑا ہے. علامہ ابن سیرین کا ٹھنڈا سا نکل گیا. فرمانے لگے بد نصیب اللہ کتنی جلدی کرے تو بدلہ لے لے. تیرے خواب کی تعبیر ہے تو پڑوسی کی بیوی نال غلط کم کرے میں تے تیرا کالے رنگ کا نوکر تیری بیوی نال برا کم کرے میں.
جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ کالج کے سکول کے دروازے میں کھڑا ہو کے بڑائی تھی بھیڑ نو ویکھن والے جوان نہیں سوچا کوئی تو میری تھی بھیڑ نو بھی ویکھدا پیا سی حضرت تواڈی امت دے بدکار مرتے ہوتا تے نمبر جا میرا خون دے تلا وچ بندہ تردا پیا آئی سبب یاد ہے کنارے تو ہی تردا آ کے نکل کے روحانی میرا بیٹھا سنے گا جس ویلے نکلن دی کوشش کرے دے کنارے تے بندہ کھڑو تے پتھر مرے دے دوبارہ درمیان دے اندر وہی ڈھا دے او پتھر چاون واسطے میں دے دوبارہ کنارے دے نیڑے کیا کوئی سلوک تھی گارا سی جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے اے تہاڈی امت سود کھاون والا بندہ ہے سودی لین دین کرنے والا بندہ میں لفظ بیان کرا میں حیا آندے مانا کرے سا لیکن محتاط میں دوسرا کا مخالف ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سود دے سکتے گناہ ہی نہ تے چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہے ایاک رجل ولا امی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسے دا چھوٹے تو چھوٹا گناہ ایک درم دا چھوٹے تو چھوٹا گناہ جنہیں بندہ سکی اما نال برا کام کرے قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا سود کھاون والے تے اللہ دی لعنت سود دیون والے تے بھی اللہ دی لعنت جڑا گواہ بندا پیا اس سے بھی اللہ دی لعنت تے جڑا لکھ پڑھ کر کے لوہاں اڑے دا پیا اس سے بھی اللہ دی لعنت تے جڑے اللہ ہی گواہی لعنت چ کرے سب نسلاں تو اللہ دی لعنت دا سر ٹردا رہے ملک صاحب کے پاس پرافٹ ہے بینک دا سود دا نام پرافٹ رکھ دیتا اے لاٹریاں تے انعامی بانڈ سارا سود دے چپ کر بیٹھے ہو 18-20 سال بعد امیر سے مایا ہوں پکا پرام اسی ساتھ دا میں بولے دے پولیس آ اے کوڑے مسئلے کرے حالات دیکھو نا ہائے ہائے قرآن پاک دے الفاظ فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 979 پہلی سطر ایک نمبر رکھی ہوئی صفحے دے ہوتے اللہ فرمائے سود کا لین دین کرنے والے ہو سود کا کاروبار کرنے والے ہو اس سودی کاروبار بھی چھوڑنا چاہتے تو اللہ کے رسول نال جنگ کروا سے تیار ہو جاؤ یہ سود کھاون والا بندے تھوڑی امت دا جڑا خون دے تلاب دے دردا بھی ہے نکلنے دی کوشش کرے تے فرشتہ نکلن نہیں دیندا تے نمبر اگے اللہ دے محبوب او جڑا بزرگ تانوں نظر آئے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں بیٹھیاں نا اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں بیٹھے اے وہ بچے تے بچیاں ہی نا جڑے نابالغ ہون دی حالت دے اندر دنیا تو ٹر گئے جڑا اگ جلا کے بیٹھا ہویا ہے اگ نوں دھیما نہیں ہون دیندا اور لکڑیاں نہ چھوڑیاں تاکہ اگ تیز ہوئے اے جہنم دا تاروغا فرشتہ ہے پہلا جڑا تو باغ نظر آیا بڑا عالیشان عام ایمانداراں دا باغ ہے اتھا ایمانداراں نے رہنے بہشت برین وچ اس نال اعلی جڑا باغ تو نظر آیا ہے اے شہیداں دا مقام ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک
حدیث پاک کی لفظ ذرا سر مبارک اٹھتے اٹھاؤ نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں سر مبارک اٹھتے اٹھائے فَإِذَا فوق رأسی مثل السحاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر دے اٹھتے بندر نظر آئے سفید. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضا منزل ایک والا محلے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں سبق پورا کر ہی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے محلے دیا دعانی ادخل منزلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تکڑے تھے ویسا عقیدہ قرآن آئے آمنا دلال دے سچے فرمان تکڑے ہوئے تکڑے. آپ نے فرمایا میں نو چھوڑو جبریل دے میکائیل ہٹ ونجونا میں آمنا دلال اپنے محل دے اندر جانا چاہنا. جبریل دے میکائیل جواب دیتا حضرت انہو قد بقی لک عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر والی دنیا والی زندگی باقی رہ دیئے لم تستکمل ہو تو سب دنیا والی عمر پوری نہیں کی تھی. فَعَلَى بِسَتَّاكُ مَلَكَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس ویلے تمہاری دنیا دی عمر تے زندگی پوری ہو گئی تو سب اس سے محل دے اندر آ جاؤڑے. اس واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرے لیا نا بین حاکمتی و ساکنتی بین سحری و نہری. یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری دھولی تے گود بھی چاہیے. اس مقام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے میں اردو تے دے کے اللہم الرفیق العالی اللہم الحکنی بالرفیق الاعلی. وفی روایتنا اللہ میں اردو والے دوستانا ملا چھوڑ تیرے دوست الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رواہ البخاری. اللہ جنت دے انعام کیتے انبیاء کرام دی جماعت نال ملا چھوڑ صدیقین تے شہداء اولیاء کرام دی جماعت نال ملا چھوڑ. بخاری شریف میں لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تیرے ویلے میں آپ دی زبان مبارک کی جو لفظ سنے میں نے یقین ہو گیا اس اللہ یجاورنا. رواہ البخاری. آمنا دلال سادے کوئی نہیں رہنا چاہتے اس محل دے ٹھکانے دے مقام دے اندر جانا چاہتے نا. امی جان فرمائے روح مبارک نکلی اور کرے میں کپڑا بھی کھایا نہیں چاہتا. حاضر کسان نوحیا فیہا روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چادر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے ہانا آپ نے روح مبارک پرواز کی دی. امی جان فرمائے لم اجد ریحا قط اطیب منہا. آپ کی روح مبارک نکلن نال ایسی میں خوشبو محسوس ہوئی ایسی خوشبو میں حضرت عائشہ ساری زندگی بھی نہیں سنگھی. قرآن کا حوالہ پیش کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد جنت علیہ ٹھکانے ویچ جنت علیہ محل ویچ جرا روحانی معراج کے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اللہ کریم کا قرآن پاک تو میں ادس روح مبارک جنت کے اندر چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک جنت علیہ ٹھکانے کے اندر پہنچ گئی. وفات تو بعد روح مبارک جنت علیہ محل بھی پہنچ گئی. جنت کیڑی جگہ تے ہے اے تو قرآن کو پوچھا
27 پارا رب العالمین دا قرآن تے سورت دا نام سورت النجم یہ میں حوالہ کھولا ہوئے فرمایا ان سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی. آیت نمبر 14 سے 15 جنت کے اندر مبارک پہنچ گئی تے جنت کے لکھا پہ ہے ان سدرۃ المنتہی. سات آسمان توتے سدرۃ المنتہی ان سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی. جنت سدرۃ المنتہی دے نالے. اگلا جملہ سننا ہے جسم مبارک معطر مطہر محفوظ. میں جملہ دوستوں کو سننا انہوں نے دل کی تختیاں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرے دیاں وَذَاتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مَّاتَ فَمَرَّتْ بِي جُنُونٌ أَقْلَبَ تَوَسَّعُ فَلَمْ يَذْهَبْ رِيحُ الْمِسْكِ مِن يَدِي. حضرت ام سلمہ فرمائیں جیڑے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے آپ کی وفات والے دن میں آپ نے سینے تے ہاتھ رکھا ہے فرمانگے کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے آپ کو لوگ آتا بسا اس ہاتھ نال کھانا نہیں کھا دی رہیاں وضو بھی کرے نہیں رہیاں. کھانا کھاون تو پہلے ہاتھ دھونا سنت کھانا کھاون تو بعد ہاتھ دھونا سنت وضو دے بھی سب کو پہلے ہاتھ دھوتا ویندے کھانا بھی کھا دی رہیاں وضو بھی کرے نہیں رہیاں ہاتھ بھی دھو دی رہیاں. کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ نے سینے دے وفات تو بعد میں ہاتھ رکھا ہے اللہ نے ہاتھ بھی چوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دیتا. ایک معمولی نسبت نہیں وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین ہو کر قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند سروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. جسم اتنا معطر محفوظ اس واسطے میں دوستان عقیدہ سنے نہ ہونا اپنا تے اپنے کامرین دا باہر دا موسم ہوئے گلاب دا پھل ہوئے شکلان دے قطرے بھی پتیاں دے موجود ہوئے نا کھٹی مٹی ہوا دے اندر صبح سویرے باہر دے موسم وچ اپنی شاہ دے اندر جھولدا ہوئے گلاب دا پھل اتنا ترو تازہ نہیں ہوگا اتنا وفات تو بعد اللہ دے پیغمبر دا جسم ترو تازہ ہوگا. روم مبارک مقام اعظم منزلک حضرت بڑا محل ہے وفات بعد اس محل کے اندر آمنے چلو قرآن پاک کے تو حوالے لکھے حدیث پاک کے حوالے سنائیں تے اے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی معراج کا تذکرہ کیڑے مسئلے مولانا مفتی پوچھ دے ہو گھراں دے اندر یہ گانے چلتے پہن ڈاس ہوندے پہن تے عورتاں آواز پورے محلے نے سنے دیا پئیاں میلاد دی محفل ہے تے عورتاں دی آواز پورے محلے کے اندر جا رہی ہے غیر محرم سنتے پہن کیڑے مسئلے بندہ سنا دے. قرآن پاک دیا ہی لکھے نا بس 18واں پارہ سورۃ نام سورۃ النور فرمایا والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31 خبردار مسلمان بیوی اپنے بیڑے تے چار دیواری دے اندر چلدے ویلے سوہنال زمین تے پیر نہ رکھے
ماتا تیرے پیر والے سیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گلے اور اگلی سیور دی آواز دی بات نہیں آنی چاہیے شریعت کا مسئلہ ہے عورت حج عمرے تے جا رہی ہے ایسا آواز نال لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے اونچی آواز نال لبیک پڑھے تو گناہ ہے غیر محرم بندے نے سن لبیک دی آواز اونچی آواز نال عورت نے قرآن جا پڑھے نماز دے اندر تے نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو باہر پڑھے بندے سن رہی ہے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی اچھی آواز نال لبیک نہیں آکھ سکتی اذان عورت نہیں پڑھ سکتی زور نال کھری زمین تے قدم نہیں رکھ سکتی گانے گا کے تے میلاد دی محفل دے اندر ربیع الاول دے مہینے وچ نظماں پڑھ کے تے شعر پڑھ کے پورے محلے نوں سناون دی کیویں اجازت ہے آپ اپنی گاؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یہ رکے کا جواب آئی مختصر تنوہی کا روحانی معراج کا ذکر سنایا ہے اللہ مندی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم